الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ضمائر کے بیان کے ساتھ حاضر ہے۔ میں نے پہلے آپ سے عرض کیا تھا کہ اس میں غیر متمکن کے جو ہیں ان کے جو اقسام ہیں ان کے حوالے سے ہر ایک کا پورا ایک سبق آئے گا، تو ہر ایک کے حوالے سے بھی سبق شروع ہو رہے ہیں ان کے اسماء غیر متمکنہ کے، جن میں سے پہلا اسم اس میں غیر متمکن ضمیر ہے۔ کہتے ہیں کہ جو اسم متکلم مخاطب یا غائب پر دلالت کرے اسے ضمیر کہتے ہیں۔ متکلم مخاطب مخاطب نہیں یا غائب پر دلالت کرے اسے ضمیر کہتے ہیں۔ ضمیر کی 5 قسمیں ہیں۔ ضمیر مرفوع متصل، ضمیر مرفوع منفصل، ضمیر منصوب متصل، ضمیر منصوب منفصل اور ضمیر مجرور متصل۔ مرفوع اور منصوب جو ہیں یہ متصل اور منفصل بھی ہوتی ہیں، جبکہ مجرور جو ہیں یہ متصل ہوتی ہیں، منفصل نہیں ہوتی ہیں۔ اچھا، اب ضمیر مرفوع متصل جو ہے اس کے بارے میں بیان کر رہے ہیں۔ یہاں پر انہوں نے فعل کی ایک پوری گردان لکھ دی ہے، نصر 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 نصرت نصرنا۔ تو اس میں آپ ذہن میں رکھیے جو کچھ ضمیریں ہیں بارز اور کچھ ہیں مستتر، یہ آگے جا کے انشاءاللہ ہم پڑھیں گے تھوڑی اسی سبق کے اندر ہی، بارز اور مستتر۔ اس میں کچھ بارز ہیں کچھ مستتر ہیں۔ جو بارز ضمیریں ہیں ان کو آپ ذہن میں رکھیے۔ بارز ضمیریں کون کون سی ہیں؟ الف تثنیہ، واو جمع، نون نسوہ، تا تما تم، تی تما تن، تونا۔ اب ان کو دیکھیں فعل کے ساتھ لگے ہوئے ہیں۔ ناصرہ کے بعد نصرا الف تثنیہ لگی ہے، نصرو واو جمع لگی ہے، نصرت میں کوئی ضمیر نہیں لگی ہوئی، نصرتا اس میں الف ضمیر لگی ہے، نصرنا میں نون نسوہ لگا ہے، پھر آگے تا تما تم، تی تما تنا، تو اور نا، یہ ساری ضمیریں آگے لگی ہوئی ہے۔ ناصرہ اور ناصرت ان کے اندر ضمیر مستتر ہے، ناصرہ میں ہوا اور ناصرت میں ہیا۔ اچھا، ہیا اور ہوا مستتر نہیں ہے، ضمیر جو مستتر ہے وہ ضمیر اپنا کیا کہتے ہیں متصل ہے۔ ہوا اور ہیا جو ہے یہ تو منفصل ہے، مرفوع ہے لیکن منفصل ہے، لیکن کیونکہ اندر جو ضمیر ہے ان کو تعبیر کرنا ہے کسی نہ کسی ضمیر سے، تو ہم نے تعبیر کیا ان دونوں ضمیروں کے ذریعے سے۔ تو نصرہ نصرا، نصرو نصرت، نصرتا نصرنا، نصرتا نصرتما، نصرتم نصرتے، نصرتما نصرتنا، نصرتو نصرنا۔ اس میں نصرہ کو کاٹ دیں تو بقیہ ساری ضمیریں بچ جائیں گی سوائے نصرت کے، کیونکہ نصرت کے اندر تا جو ہے یہ تانیث کی علامت ہے، یہ ضمیر نہیں ہے۔ دوسری ضمیر ہے ضمیر مرفوع متصل۔ اچھا، ضمیر مرفوع متصل جو ہے اس کے بارے میں یہ ذہن میں رکھیے گا ہمیشہ فاعل بنتی ہے۔ ضمیر مرفوع متصل ہمیشہ فاعل بنتی ہے، ضمیر مرفوع متصل ہمیشہ فاعل بنتی ہے یا نائب الفاعل، یعنی فاعل بنے گی یا نائب الفاعل، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں بنے گی۔ ضمیر مرفوع منفصل، ضمیر مرفوع منفصل کے بارے میں بیان کر رہے ہیں، جیسے ہوا ہما ہم، ہیا ہما ہننا، انتا انتما انتم، انتے انتما انتن، انا اور نحنو۔ یہ ضمیریں جو ہیں یہ مرفوع کی تاکید کے لیے بھی آتی ہیں اور بھی تاکید کے لیے بھی استعمال ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ مبتدا وغیرہ بھی بنتی ہیں، ضمیر فاصل بھی بنتی ہیں اور بہت سارے کام۔ حالت رفیع کی جو مقام ہوگا وہاں پر یہ ضمیریں آئیں گی۔ ضمیر منصوب متصل، ضمیر منصوب متصل جو ہیں یہ 2 قسم کی ہیں، ایک وہ ہیں کہ جو فعل کے ساتھ متصل ہوتی ہیں اور ایک وہ ہیں جو اسم کے ساتھ اپنا حرف کے ساتھ متصل ہوتی ہیں۔ اسم کے ساتھ ضمیر منصوب متصل کبھی بھی نہیں آئے گی، اسم کے ساتھ متصل ہو کے ضمیر منصوب متصل آئے ایسا نہیں ہوگا۔ تو یہ ضمیریں جو فعل کے ساتھ متصل ہوتی ہیں وہ ہو ہما ہم، ہا ہما ہننا، کا کما کم، کی کما کننا اور نی اور نا ہے۔ اس میں نی ضمیر نہیں ہے بلکہ نون بکایا ہے اور یا ضمیر ہے۔ فعل جو ہے اس کے آخر میں جر نہیں آتی اور یا ما قبل جر چاہتی ہے، تو اس وجہ سے اگر ہم ناصرہ کے ساتھ یا کو لگاتے تو ناصری بن جاتا، تو فعل کو جر آ جاتی، تو اس وجہ سے ہم نے اس کو جر سے بچانے کے لیے کیا کیا، درمیان میں ایک نون کو لے آئے، تو اس نون نے قربانی دیتے ہوئے جر کو قبول کیا، تو نون کو کہتے ہیں وقایا، بچانے والا، یعنی یہ اس نے فعل کو جر سے بچایا ہے۔ اچھا، اور کبھی حروف مشبہ بالفعل کے ساتھ بھی آتے ہیں ضمیریں وہی ہیں، فعل کو کاٹو بقیہ ضمیر، ناصرہ کو کاٹو بقیہ ساری ضمیر ہے، اسی طرح ان کے ساتھ انا لگا دو تو حروف مشبہ بالفعل کے ساتھ ہو جائے گی۔ یہ انا اکیلا حرف مشبہ بالفعل نہیں ہے، انا انا کانا لکنا لیتا اللہ، یہ سبھی حروف مشبہ بالفعل ہیں، ان کا بھی سبق انشاءاللہ آگے آئے گا، یا شاید میرے خیال میں ہم پڑھ چکے ہیں۔ اچھا، نہیں آگے آئے گا بلکہ انا، انہو، انہما، انہم، انہا، انہما، انہن، انکا، انکما، انکم، انکی، انکما، انکنا، اننی اور اننا۔ اننی اننا میں بھی یہی ہے صورتحال، آپ اننی اننا بھی کر سکتے ہیں اور انی انا بھی کر سکتے ہیں، دونوں صورتوں میں صحیح، آپ انہوں نے وقایا لگا بھی سکتے ہیں، انہوں نے وقایا نہیں بھی لگا سکتے۔
یہ ضمیریں جو ہیں یہ مفعول بھی بنتی ہیں یا پھر حروف مشبہ بالفعل کے ساتھ آئیں گی تو پھر ان کا یہ بنے گی اسم بنے گی. اسم بھی ان کا حالت نصبی میں ہوتا ہے اور حروف مشبہ بالفعل کے علاوہ اگر فعل کے ساتھ متصل ہوگی تو پھر ان کے لیے یہ مفعول بھی بنے گی. ضمیر منصوب منفصل، تو ضمیر منصوب منفصل بھی 14 ہیں اور یہی ہے ہما ہم ہا ہما ہن کاکما کم کیکما کننا اور یا اور نا. فرق یہ ہے کہ اس کے ساتھ ایجا کا اضافہ کر دیا جاتا ہے تو ضمیر منصوب منفصل بن جاتی ہے. یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ یاد رکھنے کے لیے یوں بقیہ یہ ہے کہ ضمیر منصوب منفصل الگ ہے اور ضمیر منصوب متصل یہ الگ ضمیر ہے، صرف یاد رکھنے کے لیے. ایجا ہو ایجا ہما ایجا ہم ایجا ہا ایجا ہما ایجا ہننا ایجا کا ایجا کما ایجا کم. اب ان کے ساتھ دیکھ لیجئے ایجا کو کاٹے تو بقیہ وہی ضمیریں ہیں جو منصوب متصل تھیں. آ جائیے مجرور متصل میں، تو مجرور متصل بھی وہی ہیں جو آپ نے منصوب متصل یا منصوب منفصل میں دیکھی ہیں. فرق صرف اتنا ہے کہ ان کے ساتھ آپ اسم کو دیکھیں گے، وہاں فعل تھا یعنی ضمیریں یہی ہوں، ان کے ساتھ اگر فعل آ جائے تو منصوب اور اگر اسم آ جائے تو مجرور ہو جائیں گی کیونکہ مضاف الیہ بنے گی اسم کی صورت میں. یہ بھی 14 ہیں اور یہ کبھی اسم سے متصل ہوتی ہیں اور کبھی حرف جر سے متصل ہوتی ہیں. اسم سے متصل ہونے کی مثال ولدہ ولدہما ولدہم ساری پوری مثال موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں. اور حرف جر کے ساتھ متصل ہو لہو لہما لہم پوری ضمیر موجود ہے. یہاں پر انہوں نے بتایا کہ حاجت نہیں ہے. تنبیہ بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ مضارع امر اور نہیں کے تین صیغوں میں واحد مذکر حاضر، واحد متکلم اور جمع متکلم. کیونکہ مضارع امر اور نہیں، امر اور نہیں دونوں مضارع سے بنتے ہیں تو مضارع میں جو صورتحال ہوگی وہ امر اور نہیں میں بھی ہوگی. تو ان تینوں کے اندر کیا ہے، اس کے تین صیغوں کے اندر کون کون سے صیغے، واحد مذکر حاضر، واحد متکلم اور جمع متکلم. ان میں ضمیر پوشیدہ ہوتی ہے لیکن وجوباً پوشیدہ ہوتی ہے، یعنی لازم ہے اس کو پوشیدہ کرنا، کبھی بھی آپ اس کا فاعل ظاہر نہیں لا سکتے، ان کو ہمیشہ پوشیدہ رکھنا ہی ضروری ہوگا. تو ان کو واجب الاستتار بھی کہتے ہیں، مستتر رہنا، مستتر ان ضمیروں کو کہتے ہیں تو مستتر، تو واجب الاستتار بھی کہتے ہیں یعنی یہ ہمیشہ واجب ہے ان کو مستتر کرنا. نیز ان تینوں فعلوں کے اور فعل ماضی کے دو صیغے، واحد مذکر غائب اور واحد مؤنث غائب، یعنی ان تینوں فعلوں کے بھی واحد مذکر اور واحد مؤنث غائب، اور اسی طرح سے فعل ماضی کے بھی واحد مذکر غائب اور واحد مؤنث غائب کے اندر ضمیر جو ہوتی ہے وہ جوازاً پوشیدہ ہوتی ہے. اگر ان کا ظاہر اس میں ظاہر فاعل آ جائے گا تو وہ ان کا فاعل بنے گا، اور اگر ان کے بعد کوئی ایسا اسم نہیں ہے جو اس کا فاعل یا رب الفعل بنے تو اس صورت میں ان کے اندر سے ضمیر پوشیدہ نکالی جائے گی. تو یہ جوازاً پوشیدہ ہوتی ہے تو انہیں اسی وجہ سے جائز الاستتار بھی کہتے ہیں. ان سب پوشیدہ ضمیروں کو ضمیر مرفوع متصل مستتر کہتے ہیں. متصل تو ہیں ہی، اس سے زیادہ کیا اتصال ہوگا کہ بالکل اسی کے اندر ہی چھپی ہوئی ہیں، اور مستتریں چھپی ہوئی ہیں ہمیں نظر نہیں آتی ہیں، پڑھ بھی نہیں سکتے ہیں. مذکورہ تینوں فعلوں کے باقی 9 صیغوں میں اور فعل ماضی کے باقی 12 صیغوں کے اندر ضمیر ہمیشہ ظاہر ہوتی ہے. فعل ماضی کی تو میں نے آپ کو دکھا بھی دی اوپر، تو سب میں فعل ضمیر جو ہوتی ہے وہ ضمیر بارز ظاہر ہوتی ہے. بارز کہیں یا ظاہر کہیں معنی ایک ہی عربی زبان کے اندر، تو اس لیے ان ضمیروں کو ضمیر بارز کہتے ہیں. ان سب ضمیروں کو ضمیر مرفوع متصل بارز کہتے ہیں. آج یہ تمرین کے اندر تمرین میں فرما رہے ہیں کہ پہلی غلطی یہ ہے، کہتے ہیں ضمیر منصوب متصل کبھی اسم سے متصل ہوتی ہے. تو ضمیر منصوب متصل کبھی فعل کے ساتھ متصل ہوتی ہے، یا کہیں کبھی حرف مشبہ بالفعل کے ساتھ متصل ہوتی ہے. کبھی بھی اسم کے ساتھ متصل ضمیر منصوب متصل نہیں ہوتی. ضمیر مجرور متصل کبھی فعل سے متصل ہوتی ہے. ضمیر مجرور متصل کبھی بھی فعل کے ساتھ متصل نہیں ہو سکتی، وہ یا تو اسم سے ہوگی یا پھر حرف سے ہوگی، حرف جار سے. وہ بھی اس کے بعد فرما رہے ہیں کہ کل ضمیر 65 ہیں. کل ضمیر 65 نہیں ہیں، دیکھیے ہر ضمیر کے 14 صیغے ہیں تو 5 ضمیریں ہیں تو ٹوٹل تقریباً 70 ضمیریں بنتی ہیں، 65 نہیں ہیں. کہتے ہیں درج ذیل الفاظ میں سے ضمائر کے اقسام خمسہ کی شناخت کیجیے. 5 اقسام کی شناخت: انکم ضمیر منصوب متصل، علیہ ضمیر مجرور متصل، رجعنا ضمیر مرفوع متصل، الیکما ضمیر مجرور متصل، انتم ضمیر مرفوع منفصل، انکا ضمیر منصوب متصل، ایاکم ضمیر منصوب منفصل، لہن ضمیر مجرور متصل، دعاکما ضمیر منصوب متصل، انہو ضمیر منصوب متصل، انتن ضمیر مرفوع منفصل، غسلا ضمیر مستتر اگر اس کے اندر موجود ہے تو ضمیر مرفوع متصل مستتر، بی ضمیر مجرور متصل،
فینا ضمیر مجرور متصل، اننی ضمیر منصوب متصل، رأیتم ضمیر مرفوع متصل، ایجانا ضمیر منصوب منفصل، ہوا ضمیر مرفوع منفصل، دارہم ضمیر مجرور متصل، انا ضمیر منصوب متصل، درسی ضمیر مجرور متصل، ذہبتن ضمیر مرفوع متصل، غصنہا اچھا مضافل ہے، ضمیر مجرور متصل، ایاہو ضمیر منصوب منفصل، ناصرہن ضمیر منصوب متصل، ایاکا ضمیر منصوب منفصل، جاء ضمیر مستتر مرفوع متصل مستتر، فتحہ ضمیر منصوب متصل، اتینا ضمیر مرفوع متصل، ہن ضمیر مرفوع منفصل۔ دائزہ ضمیروں میں کہتے ہیں کہ الفاظ میں ضمیر بارز اور مستتر کی شناخت فرمائیں۔ یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ ضمیر مستتر کے بارے میں یہ بتائیے کہ وجوباً مستتر ہے یا جوازاً۔ تقرأ ضمیر انت ضمیر مستتر واجب الاستتار، کرمنا ضمیر بارز، نازلہ ضمیر جائز الاستتار، سألتم بارز، افتح واجب الاستتار، اسمع واجب الاستتار، جاءت جائز الاستتار، واصلوا بارز، سرتو بارز، لیقبلوا بارز، نحفظ واجب الاستتار، ذهبا بارز، یأکلنا بارز، لأذهب واجب الاستتار، سمعتما بارز، تدرس جائز الاستتار، اگر غائب کا ہے تو جائز الاستتار، اگر حاضر کا ہے تو واجب الاستتار، لننصر واجب الاستتار، اور قلتنا بارز، یحسبانی بارز، لا تکذب یہ جو ہے اس میں اپنا اگر غائب کا صیغہ ہے تو جائز الاستتار، اور اگر حاضر کا ہے تو واجب الاستتار۔ نصرتا اس میں ضمیر بارز، حفظتا بارز، افہم واجب الاستتار، اقبلوا بارز، اور نسینا بارز، تنظرون اس میں بھی ضمیر جو ہے وہ ضمیر بارز ہے۔ ہمارا سبق اختتام کو پہنچا۔ کسی قسم کا سوال، کسی قسم کا کوئی بات پوچھنا چاہیں آپ، مشورہ ہو، ہر چیز کے لیے میرا واٹس ایپ نمبر ہے ڈسکرپشن میں موجود، اس میں رابطہ کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔